احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور اس مسئلے میں امام صاحب یہ روایت لے کے آئے کہ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد قال حدثنا عبداللہ بن یعقوب المدنی عن ابن ابی الزناد عن ابیہ عن خارجہ بن زید بن ثابت عن ابیہ انہ رأى النبی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، زید بن ثابت نے رضی اللہ عنہ نے، تجرد لإحلالہ واغتسل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، کپڑے اتارے جو پہلے پہنے ہوئے تھے سلے ہوئے کپڑے ان کو اتار دیا اور غسل فرمایا، پھر احرام باندھا۔ تو غسل کرنا احرام باندھنے سے پہلے یہ سنت ہے، کرنا چاہیے۔ غسل احرام باندھنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور دوران احرام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے جو غسل کیا ہے وہی بس، اب دوبارہ غسل نہیں کر سکتے، اگر غسل کیا تو شاید احرام کے معنی بات ہو جائے گی۔ نہیں حضرت صاحب، اگر آپ نے احرام باندھا ہے، آپ مکہ گئے ہیں، آپ مکہ میں جا کے ہوٹل میں سٹے بھی کر سکتے ہیں فریش ہونے کے لیے، تاکہ تازہ دم ہو کے عمرہ کرنے کے لیے جائیں، اور غسل کر کے دوبارہ احرام باندھ سکتے، چادریں اتار کے غسل کر لیں، دوبارہ تازہ دم ہو جائے، لیکن خوشبو والا صابن نہیں لگانا، خوشبو والا صابن نہیں لگانا، سادہ صابن لگا سکتے ہیں، تیل نہیں لگانا، سمجھ میں آگئی بات، اور خوشبو نہیں لگانی۔ البتہ غسل کیا جا سکتا ہے، اس سے آپ فریش ہو جائیں گے، اور وہاں پر رش ہے، آپ کی سمیل نہ آئے کسی کو، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ، بعض مسلمان مختلف ممالک کے، وہ احرام میں اگر آپ سمجھیں کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یا جناب بیت اللہ کے قریب جانا ہے، تو حضرت صاحب بعض لوگ شاید وہ اسی مسئلے کی وجہ سے نہا کے نہیں آئے ہوتے، اسمیل آ رہی ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، آپ نے کہا کہ مسجدوں میں غسل کر کے جایا کرو، جمعے والے دن خوشبو لگا کے جایا کرو، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، رش ہونا ہے، رش والی جگہ پر جب آپ جائیں اللہ کی عبادت کے لیے تب خوشبو لگا کے جائیں۔ فرمایا اگر کسی کے پاس خوشبو نہیں ہے تو وہ سادہ غسل کر لے، پانی اس کی خوشبو ہے، کم از کم سمیل تو ختم ہو جائے۔ تو حضرت جی غسل کر سکتے ہیں، شروع میں بھی کرنا ہے احرام باندھنے سے پہلے، اور دوران احرام بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔